اور دیکھیے پاکستان کے لوگ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں اپنے دیش کا نام بدنام کرنے سے باز نہیں آتے. برٹین میں بڑی سنکھیا میں پاکستانی مول کے لوگ رہتے ہیں اور وہاں انہوں نے مسجد بھی بنا لی. ان مسجدوں میں برٹین کے خلاف نفرت سکھائی جاتی ہے, اس لیے اب برٹین کے 24 مسجدوں کی جانچ کروانے کا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. نہایت ہی افسوسناک خبر, برٹن کے اندر 24 پاکستانی ماسک کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا کہ ان مسجدوں کے اندر جو ہے ہیٹ سپیچ جو ہے پروموٹ کی جا رہی تھی. اگر ہم برٹن کی بات کریں تو یہی وہ ملک ہے جہاں پر اسکون ٹیمپل یا ہندوازم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. آئے دن نئے آرٹیکل چھپتے رہتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ اسکون ٹیمپل جو ہے بہت تیزی سے برٹن اور پورے یورپ میں جو ہے اپنا کام دکھا رہے ہیں. ہندوازم کو نہ صرف عرب کنٹری بلکہ یورپ اور مغرب میں جو ہے بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے, بہت زیادہ پریز مل رہی ہے. لیکن دوسری جانب جو مسلمان کی جو مسجدیں ہیں اللہ اکبر کے نعروں پر بین, اسلامی مسجدوں پر بین. برطانیہ کے اندر جو اینٹی امیگرینٹ رائٹس ہو رہے ہیں اور بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں کہ مسلمانوں کو وہاں دہشت گرد کہا جاتا ہے اور کوئی بس ڈرائیور ہے, ٹرین ڈرائیور ہے, حملے ہو رہے ہیں. برسانی صاحب آپ خود بھی ویسٹ میں رہتے ہیں, تو یہ کیا وجہ ہے کہ جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کے اندر تو بڑی ایکسیپٹنس تھی, یہ تو بڑا امبریس کرتے تھے باہر سے جو لوگ آتے تھے اور ان کے ساتھ رہتے تھے, ان کی ہیلپ کرتے تھے, اکوموڈیٹ کرتے تھے. لیکن آج برطانیہ ہو یا بہت سارے جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے جو ریزسٹ کرنا شروع کر دیا پرٹیکولرلی مسلم امیگرینٹس کو. یہ مناظر ہے جو یو کے بھر میں دکھائی دے رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے, مسلم کمیونٹی کے نشانے پر ہے. اسلاموفوبیا اتنا کیوں بڑھا, دوسری جانب ہندوازم کیوں پورے یورپ کے اندر جو ہے فیمس ہوتا چلا جا رہا ہے. مساجدیں جو برٹن میں وہ ان پر پابندی لگائی گئی ہے, یہ ایک بہت مسلمانوں کے لیے افسوسناک بات ہے. اور کیوں لگائے گی نا, مدعا تو یہ لگانے والے نے تو لگا دی, پاکستان کا نام بھی جوڑ دیا. کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اتنا خوف مولویوں کو لے کے, اتنا خوف مسلمانوں کو لے کے. وہی جیسا کہ آپ نے بات کی کہ جو مولویزم جو سو کال جو طبقہ ہے ان کی ہیٹ سپیچز کی وجہ سے جو برٹن میں مساجد ہیں وہ کلوز کی گئی ہیں, کیونکہ ان کے خلاف یہ آگے پٹیشن دائر کی گئی تھی کہ یہ بندے جو ہیں یہ ہیٹ سپیچز کرتے ہیں, باقی یہ فرقہ وارانہ فسادات پھیلاتے ہیں. اس وجہ سے ادھر مساجد کو کی پابندی کی یہ سب سے بڑی وجوہات ہیں. اور اس کو لنک پاکستان کے ساتھ اس زمرے میں کیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان کا جو ادھر بہت بڑا مولویزم کے ساتھ بہت بڑا لنک ہے, کیونکہ پاکستان ایک جو ہے سو کالڈ اسلامک ملک ہے, اس کی وجہ سے اس کا انفلوئنس زیادہ ہے. جو بات کریں جیسے پاکستان میں ہمارا جو مولوی طبقہ ہے سو کالڈ مولویزم جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس نے اپنی جڑیں جو ہیں ادھر بہت مضبوط کر دی ہیں. انہوں نے اپنی مونوپلی کریٹ کی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا انفلوئنس ہر ادارے پر ہے. اگر ہم اپنی پارلیمنٹ کا ذکر کریں تو ہماری پارلیمنٹ میں بیٹھے بندے ہیں وہ بھی ان کے انفلوئنس کے انڈر ہیں. جب کوئی بل پیش کیا جاتا ہے, کوئی اس طرح کی بات کی جاتی ہے, تو ہمارا جو سو کالڈ مولویزم مولوی طبقہ ہے وہ سب سے سرفرست نظر آتا ہے. جب تک مولوی قانون پاس نہیں کریں گے تو قانون پاس ایسا ہو سکتا ہے. ایسا ہمیں یہ جہاد بھی تو ایک ورڈ ہے نا جس سے دنیا بہت زیادہ خوف کھا رہی ہے. یہ جہاد کی انٹرپریٹیشن دور حاضر کے لحاظ سے بہت غلط کی جا رہی ہے. جہاد جو لفظ ہے نا, جہاد اپنے آپ پر اپنے سیلف ڈیفنس کو کہا جاتا ہے. جہاد اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, مطلب ہم جہاد کریں گے ایسی چیزوں کے خلاف جو ہمیں مطلب ہمارے لیے ضرر ثابت ہوں گی, جو ہمارے لیے مفید نہیں ہوں گی. تو آج کے اس دور میں ہم یہ انسانیت کے خلاف اس ورڈ کو یوز کرتے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں, باقی دوسرا طبقہ, اس کے اندر ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے کہ وہ جا کے انسانیت کے خلاف دوسرے انسان کی جان لینے پر تلا ہوا ہے. یہ جہاد کی بہت غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے. تو اس کو میں یہی کہنا چاہوں گا, یہ بالکل ٹیررزم ہے جو اس طرح کا انہوں نے جہاد کا جو آگے اس کی امپلیمنٹیشن کو کہا ہے. یہ بالکل میں اس کو ٹیررزم کہتا ہوں, کیونکہ کسی بھی انسان کی جان لینا دہشت گردی ہے اور یہ دہشت گردی کے زمرے میں آتی ہے حقیقتاً. تو یہ جہاد نہیں ہے, یہ 72 ہو رہے ہیں, یہ جہاد یہ نوجوانوں کو بھٹکانے والی بات ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اسی برٹن کی بات کریں تو یہاں پر اسکون ٹیمپل ہندوازم جو ہے بہت زیادہ وہاں پر لوگ پسند کریں, اسکون ٹیمپل بنائے جاتے ہیں. اسکون ٹیمپل کو گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, ہندوازم کے تہواروں کو منا رہے ہیں. رشیا کے اندر بہت زیادہ لوگ ہندو بن رہے ہیں, یورپ کے اندر بن رہے ہیں. تو ہندوازم کا تو بہت زیادہ چاند دیکھا جا رہا ہے یورپ میں. باقی امیگرینٹ سے کوئی مسلم پرابلم نظر نہیں آ رہا, انڈینز بھی ہیں اور ممالک بھی ہیں, لیکن یہ جو مسلم امیگریشن ہے اس کے یہ کیا ایسے مسئلے پیدا کر رہے ہیں ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ پورے کی پوری سوسائٹیز اٹھ کھڑی ہوئی ہیں. ہاؤ ڈو یو سی دس سر؟ یہ اگر اس کی پوری ڈیٹیل آپ دے دیتے کہ کیسے سوسائٹیز
ان کے خلاف اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں، تو یہ زیادہ جو ہے آڈینس کے لیے آسانی ہوتی، لیکن میرے خیال میں یہ جو ایشو ہے نا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ وقتاً فوقتاً آپ نے دیکھا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا رہتا ہے کسی نہ کسی ویسٹرن کنٹری میں، جہاں پہ کہ امیگریشن کو تھوڑی سی ریلیکس ہے یا وہ اس کے قوانین میں کچھ تھوڑا بہت جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے بعد بھی اس طرح کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہوتی رہی ہے پورے ایسٹرن یورپ میں۔ یہ فرانس میں ہوا، اس سے پہلے جرمنی میں ہوا، اس سے پہلے باقی جو دیگر ملک ہیں اس میں، اور برطانیہ میں تو یہ وقفے وقفے سے اس طرح کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس میں جو باٹم لائن ہے کہ یہ جو ہم تو اس کو پولیٹیکل کریکٹنس کے چکر میں یا کسی اور طریقے سے کہہ لیں کہ جی یہ امیگرینٹس کے خلاف کوئی جو ہے وہ ریبیلین ہے، تو وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل میں یہ ہے ہی جو مسلم پاپولیشن ہے اس کے خلاف، اور وہ بھی بنیادی طور پہ مسلم پاپولیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس میں اسپیسیفک کنٹریز آتی ہیں، جس میں پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اور کچھ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں سیریا وغیرہ یا مصر یا اس طرح کے جو ہے کچھ کنٹریز۔ تو یہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلم اسپیسیفک ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں، چونکہ اس سے سچویشن جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ تو مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی اس طرح ہوا ہے وہ ایسے ملکوں میں ہوا ہے جنہوں نے سخت مخالفت کے باوجود اپنی ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کی طرف سے یا خاص گروپوں کی طرف سے سخت مخالفت کے باوجود جو ہے وہ امیگریشن کھولی یا لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت